إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك يوم ولدت فيه أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مجموعی طور پر 3 حصے بنتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک وہ حصہ جو نبوت سے قبل آپ نے مکہ مکرمہ میں بسر کیا ہے، اور ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جو نبوت کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں 13 سال بسر کیے، اور ایک آپ کی زندگی کا حصہ 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بسر کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 خطبات میں یہ تینوں ادوار، اس کا اجمالی سا ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اگر ڈیٹیل سے، تفصیل سے آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سالوں میں تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی وفات تک تقریباً 1.5 سال کے خطبات میں وہ پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اجمالی سیرت بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی مزید محبت پیدا کرے گا انشاءاللہ الرحمن، اور ہم ذوق اور شوق سے اپنے پیارے نبی کی صفات کو خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بھائیوں، آپ کی جو زندگی کا حصہ نبوت سے قبل کا ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا حصہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مجموعی طور پہ زندگی کا حصہ وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ جو نبوت سے پہلی زندگی ہے آپ محمد بن عبداللہ، یعنی نبوت سے قبل کی زندگی، اور آپ کی تو ساری زندگی کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، لعمرک کا محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے محبوب کی نبوت سے قبل زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، صرف اشارتاً آپ کے سامنے میں تذکرے کرتا جاؤں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل، جس سال ابرا نے بیت اللہ پہ حملہ اور اٹیک کیا، اسی سال 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت بہار کے موسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہ جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی اتفاق ہے، اور پھر آپ کے سوموار کے دن پہ بھی حدیث کے مطابق اتفاق ہے، تو سوموار کا دن ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کے سال وہ 9 ربیع الاول کو ہی آتا ہے۔ تو 9 ربیع الاول عیسوی کے اعتبار سے یہ جو عیسوی کی ڈیٹ چل رہی ہے 2021 اس کی اگر آپ زندگی لگائیں تو 571 عیسوی 22 اپریل کا وہ دن بنتا ہے جس دن اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ماں آمنہ جو ہے نا آپ کی والدہ محترمہ، ان کے ساتھ جو دائیا کا کام کرنے والی مکے کی عورت تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت شفا بنت عمر وہ دائیا کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ محبوب کی والدہ کے پاس آپ پیدا ہوئے، آپ کے دادا جان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے لخت جگر عبداللہ کے گھر اللہ نے نور نظر محمد پیدا کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا نے جب آپ کو اٹھایا، چہرہ ہے کہ چاند بھی ماند پڑ جائے، رب نے اس جیسا حسین کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دادا نے دیکھا تو برکت کی دعائیں شروع کر دی۔ 7 دن گزرے، عرب کے دستور کے مطابق آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا نے 7ویں دن محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب کے قبائل کے سرداران جمع ہے۔ محبوب نے آپ کی زیارت جب دادا نے کروائی پوتے کی، یقین جانیے پورا عرب ہی حیران ہے، آج تک اتنا بیوٹیفل بچہ نہیں دیکھا جتنا خوبصورت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سب سے پہلے جس دائیا نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ ابو لہب کی لونڈی، نام
اس کا صوبیہ ہے۔ سب سے پہلے محبوب کو دودھ صوبیہ نے پلایا ہے، اور روایات میں آتا ہے انہوں نے بعد میں کلمہ بھی پڑھا۔ حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ یہی وہ دائیا ہے، یہی وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی رضائی ماں ہے۔ انہی کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا ہے جو آپ کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک آپ کے بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ کا دودھ بھی انہی کا پیا ہے، صوبیہ کا، اور آپ نے بھی ابتدائی چند دن جو دودھ پیا ہے وہ حضرت صوبیہ کا پیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن۔ اس کے بعد دائیاں ایک عام رواج ہے نا عرب کا، عرب کے لوگ اپنے بچوں کو بہترین نشو و نما کے لیے وہ پھر رضائی عورتوں کو دائیوں کو دے دیتے تاکہ کھلے ماحول میں ان کی افزائش ہو۔ اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے ان دنوں میں مکے میں کچھ وبا کے بھی خطرات تھے، دائیاں بڑھی آئیں، یتیم سمجھ کے محبوب کو چھوڑ گئی۔ سب سے پیچھے رہنے والی دائی حلیمہ ہے، اس کو بھی جب کچھ نہ ملا تو ایک ہی بچہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ یار ذرا پڑھیں ذرا، آپ عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کی قسم آپ میرے دل کی کیفیت دیکھیں نا، پاک پیغمبر سے بڑھ کے بھی کسی کا تذکرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری چلے گئی کمزور اور لاگر اونٹنی پر، حضرت حلیمہ کے ہاتھ محبوب کائنات آئے ہیں، اور حلیمہ پتہ کیا کہتی ہیں، آتے ہوئے بھی میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی، کیونکہ اونٹنی لاغر ہے، کمزور ہے، چل نہیں پاتی، ان اونٹنیوں کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ امیر گھروں کے وڈیرے گھروں کے بچے لے کر دائیاں جب روانہ ہوئی نا، حضرت حلیمہ کے حصے محبوب آتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے محبوب کو اپنی سواری پہ بٹھایا ہے وہی میری ڈاچی ہے، وہی میری سواری ہے، ساری سواریاں پیچھے، اب سب سے آگے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پنجابی کا شاعر ہے نا، اس نے کہا کانو اینی تیز ڈاچی نو پجائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت چولی وچ پائی جانی ہے۔ حلیمہ نے آکھیا او جنو چھڈ دیتا تساں یتیم جان کے، اونوں چوک لیا میں دلاں دا حکیم جان کے، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو پجائی جانیاں، ساری دنیا دی دولت چولی وچ پائی جانیاں۔ محبوب کو لے کے چل پڑی، اونٹنی سب سے زیادہ آگے گزر رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ڈاچی بھی وہی ہے، سوار میں بھی وہی ہوں، ایک ہی ہستی آئی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھر پہنچے، حلیمہ سعدیہ کہتی گھر میں غربت بڑی زیادہ ہے، بچے لے جا کے پالتی، کچھ معاوضہ لیتی، گھر کا سسٹم چلتا، کہتے چھاتی میں دودھ تو اتنا بھی نہ ہوتا کہ میرا سگا بیٹا پی سکے۔ پھر محبوب کے آنے کی دیر تھی، آپ کا بدن مبارک میرے گھر میں پہنچا، اللہ آپ کو مکے لے جائے، خدا کا واسطہ جب مکے جائے نا پھر طائف بھی جانا، اور طائف سے 100 کلومیٹر آگے جہاں پر میرے پیغمبر نے بچپن کے 4 سال گزارے، اور اس بستی میں بھی جانا۔ پیغمبر نے جس گھر کے اندر رہائش اختیار کی ہے آج بھی وہ جھونپڑی موجود ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، قسم اللہ کی جب میں وہاں پہنچا میں اپنے خیالات میں ڈوبا تھا، اللہ یہ بستی ہے اور کائنات کا سب سے عظیم انسان، کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن یہاں پہ گزارا ہے، پہاڑیاں وہی ہیں، اللہ کی قسم زمین وہی ہے، محلہ وہی ہے، کھنڈرات ابھی بھی نشانات موجود ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں گھر میں پہلے غربت بڑی تھی، محبوب آ گئے نا
اللہ نے برکتیں برکتیں کر دی، سبحان اللہ، برکتیں برکتیں۔ اور کیوں نہ ہو قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ اللہ کی قسم ان جھوٹے مکاروں کو چھوڑ دے، ان جھوٹے پیروں کو، جعلی پیروں کو چھوڑ دے۔ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ پتہ انداز کیسا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ اور سنو تو صحیح، جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں قدم نہیں پڑے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال گزرے، دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی، حضرت حلیمہ نے محبوب کو لیا، ماں جی آمنہ کے پاس پہنچی، اور میں مدت ختم ہو گئی۔ ماں آمنہ نے دیکھا حلیمہ کی آنکھوں میں تو آنسو جر رہے، روئی جا رہی ہے، اور میں سبب کیا ہے حلیمہ کو بھی پتا ہے۔ اللہ نے جانوروں میں برکت پیدا کر دی، اللہ نے جھونپڑی میں برکت پیدا کر دی، اللہ نے گھر میں برکت پیدا کر دی، وہ برکتیں نظر آ رہی۔ حلیمہ کیا ہے؟ فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید کچھ وقت آپ کے بیٹے کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ہائے مزید کچھ وقت دے دے۔ تو پھر ساتھ کہتی ہیں مکے میں کچھ وبا کی بات بھی چل رہی ہے تو میرے ساتھ بھیج دے، میں اجازت ہے حلیمہ لے جاؤ، لیکن کبھی کبھی میرے پیارے کا چہرہ مجھے دکھانے آ جانا کرنا، مجھے زیارت کروانا۔ محبوب کو لے کے پھر چل پڑی۔ 2 سال کا ٹائم مزید بیتا، پھر ایک واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ کو پریشان کر دیا۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ وہیں پہ کھیل رہے تھے، آپ وہاں پہ بچوں میں کھیل کود میں مصروف ہے۔ آسمانوں سے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل وہاں پہ آئے، بچوں کے درمیان سے محبوب کو پکڑا، وہاں پر آپ کو لٹایا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، سینہ کھول کر۔ اور آج بھائی پاس ہوتے ہیں نا تو حیران ہو جاتا ہے، سچے پیغمبر کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو کھول کر، ہاں ایک تشت ہے، تھال ہے، اس کے اندر زمزم کا پانی ہے، ایمان اور حکمت ہے۔ آپ کے دل مبارک کو آپ کے وجود اطہر سے باہر نکال کر، وہ جو انسانی فطرت میں ہوتا ہے نا، کچھ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ شیطان کا اٹیک ہو سکتا ہے، جبریل نے وہ حصہ نکال کے باہر پھینکا، آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، ایمان اور حکمت سے میرے سچے پیغمبر کے دل کو بھر کر آپ کے وجود اطہر میں رکھا، پھر سینہ ساتھ ملایا، پھر جبریل نے سیا اس سینے کو۔ اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے فرمایا سچے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ میرا سینہ چاک ہوا، کہتے میں نے محبوب کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ کہتے ہیں ایک دن محبوب کے وجود سے کپڑا ہٹا تو میں نے آپ کے سینہ مبارک کو دیکھا تو وہاں پہ سلائی کے نشان پڑے ہوئے تھے جو جبریل نے آپ کے سینہ اطہر و مبارک کو سیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، بچے گھر میں پہنچے، حضرت حلیمہ کو کہتے ہیں کوئی
قتل کر گیا ہے ہمارے بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ گھبرائی ہوئی آئیں تو محبوب وہاں پہ تھے، چہرہ کچھ اترا ہوا، غمگین تھے، بچے ہیں نا۔ حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ بچے کو ساتھ لیا، حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ 4 سال میرے پیغمبر کی مدت، آپ کی عمر مبارک ہے۔ حضرت آمنہ کے پاس، اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آپ نے 2 سال بسر کیے، 2 سال ماں کے پاس گزارے، ماں نے لاڈ لڈائے، پھر اپنے ننیحال، محبوب کے ننیحال اور حضرت آمنہ کے میکے کہتے ہونا، یسرب مدینے چلے گئی ان کو ملنے کے لیے۔ 1 مہینہ قیام کیا مدینہ میں، مبرانہ نام یسرب ہے۔ جب واپس آئے نا مقام ابواہ پر، کچھ طبیعت بگڑی، آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت بگڑی، وہیں پہ وفات پا گئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ وفات پا گئی، وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی۔ آپ جب گھر پہنچے، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان ہے، دادا جان نے پرورش کی اپنے پوتے کی، تقریباً 2 سال مدت انہیں ملی۔ اور پتہ ہے نا، دادے کی ایک نشست سی حرم پاک میں، کسی کو اجازت نہ تھی کہ سردار عبد المطلب کی اس نشست پر کوئی بیٹھ ہی جائے، جرت نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی۔ ایک ہی ہستی تھی، وہ محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں آتا ہے اگر جب کبھی آپ اپنے دادا کی اس نشست پہ بیٹھ جاتے، دادا غصہ نہیں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ ان کو بھی تو پتہ چل رہا ہوگا، اور چہرے کی رہنائیاں، چہرے کی خوبصورتیاں، سینے کا شک ہونا، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں ہے۔ 2 سال بیتے، 8 سال 2 مہینے 10 دن گزرے، آپ کے دادا عبد المطلب انتقال کر گئے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے ابو طالب تو نے میرے اس پوتے کی پرورش کرنی۔ 8 سال کی مدت میں ابو طالب کی پرورش میں محبوب آتے، ابھی بچپن کیا، لڑکپن شروع ہوا۔ آپ بھی نا مکے کے عرب کے بچوں کی طرح ان لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور سننا حدیث میں لفظ ہے، اور یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ہر بات حدیث میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ، بلکہ ایک دن پتا کیا ہوا، مدینے میں ایک درخت تھا پیلو کا۔ آپ نے کہا یہ جو پیلی ہو چکی ہیں نا شاخیں، ان کو اتارو، یہ صحیح ہے۔ صحابی کہتے ہیں محبوبی یہ بات تو بکریوں کے چرواہے کو پتہ ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، کتنے سال میں مکے والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہیں وَحَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَآهَا، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں پتہ کیوں چرواتا ہے میرا رب؟ حلم پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں تے مت مار دیندیاں بندے دی، کوئی دائیں جا رہی، کوئی بائیں جا رہی، کوئی آگے بھاگے، کوئی پیچھے بھاگے، وہ حلم سکھلانے کے لیے رب کی حکمت ہے۔ اور میں نے بھی بکریاں چروائی ہیں بچپن میں، اور میں چند قرات کے عوض، اور قرات پتہ کیا ہے؟ آج کا بھی میں حساب لگا رہا تھا، یقین جانیے کوئی 100-150 روپیہ بنتا ہے۔ دینار کا قرات بنائے تو آج کے پیسے 100-150، اور فرمایا چند قرات کے عوض میں بکریاں چروایا کرتا تھا۔ ابتدائی دور گزرا، محبوب کے ایام گزرے، پھر کیا ہوا؟ 20 سال تک محبوب کی عمر پہنچی، ایام اسی طرح بیتے، پھر تجارت شروع کر دی۔ آپ نے مکے کے ایک اپنے دوست سے مل کر، اور تجارت کا شہرہ ہر طرف پھیلا۔ اسی اثناء میں ماں خدیجہ کو خبر پہنچی کہ مکے میں ایک ایسا ستارہ موجود ہے، مکے میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی امانت دیانت بڑی مشہور ہے۔ اپنا سامان دیا، شام کے علاقے میں جانے کے لیے کہا۔
محبوب نے سامان لیا، میسرہ غلام حضرت خدیجہ کا وہ محبوب کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ نے جب جا کے سامان بیچا، سب سے زیادہ نفع حضرت خدیجہ کو اس سال ہوا۔ واپس پلٹے، غلام نے کہا حضرت خدیجہ کو آپ نے بڑا سامان روانہ کیا ہے اور میں بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ گیا ہوں، لیکن جس قدر امانت دار میں نے محمد مصطفیٰ کو پایا ہے، ہائے ہائے، امانت دار محمد مصطفیٰ کو پایا۔ اللہ ہمیں امانت دار بنا دے، خدا کا واسطہ ہے امانت دار بن جاؤ۔ کوئی نصیحت بھی تو حاصل کرو نا، امانت دار بن جاؤ۔ جو پیسہ تمہارا نہیں ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ جس کا ہے وہ اس کا ہے۔ خدا را امانت میں خیانت نہ کر۔ میرے پیغمبر نبوت سے قبل امانت دار مشہور ہے۔ تو کلمہ پڑھ کے امانت دار نہیں، تو کلمہ پڑھ کے حق ماری جا رہا ہے، تو کلمہ پڑھ کے زیادتیاں کرتے جا رہا ہے۔ تیرا پیغمبر سے نسبت اور رشتہ کیا ہے؟ عزم کر، انشاءاللہ آج کے بعد خیانت کریں گے۔ اور یہ بھی امانت ہے، تینوں میں گل دسن لگا تے کسے نو اگے دسی نہ، اگے کسے نو، یہ امانت ہے، اور یہ امانت ہے۔ پوری قوم ہی خائن بن گئی، خیانت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہائے، الزام جب دلنے لگا نا، ساری بیبیوں کو جمع کروایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حرمین سے پوچھو اصل واقعہ کیا ہے؟ بیبیوں نے اقرار کر لیا ہم جھوٹی ہیں، یوسف سچا ہے، یوسف پاک باز ہے۔ پتہ کہ حضرت یوسف نے کہا تھا، ہائے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ان عورتوں کو رسوا کرنے کا مقصد نہیں تھا، میں نے یہ سارا اس لیے کیا ہے کہ عزیز مصر جو میرا مالک ہے اس کو پتہ چل سکے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ بھی خیانت ہے۔ دوست کی بہنوں پہ گندی نظر رکھتا ہے، ہمسایوں کی عورتوں پہ گندی نظر رکھتا ہے، عزیز و اقارب کی عورتوں پہ گندی نظر رکھتا ہے، یہ خائن ہے، خیانت دار ہے۔ تو نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیغمبر امانت دار ہے۔ آنکھوں میں بھی حیا، زبان میں بھی حیا، مال میں بھی حیا، ایسا غیرت مند بن جا۔ محمد الرسول اللہ، حضرت خدیجہ، اللہ اللہ، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی محمد مصطفیٰ کی، پیغام نکاح بھیجا۔ یار جلدی بھی کریں گے نا تو بات کا مزہ خراب ہو جانا ہے۔ اسی بات سے آئندہ خطبہ جمعہ بات کا آغاز کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔